شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بات دیے جائیں گے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو خرابان ہے. اب جہاں ایک بات ذرا توجہ سے سنو. پہلے تو نفی ہے کہ وہ ان کی خطاؤں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے. آگے اس بات ہے کہ اپنے بوجھ بھی ہوں گے، کچھ اور بوجھ بھی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خطاؤں سے کچھ اٹھائیں گے. پہلے تو ہے کہ نہیں اٹھائیں گے، آگے ہے کہ اپنے بوجھ بھی ہوں گے اور کچھ بوجھ اور بھی ہوں گے ان کے دوسروں کے. تو اس میں اس بات ہے. تو اس کے متعلق آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا انشاءاللہ. کوئی تفسیر اس سے خالی نہ، کوئی اجمال کی تفسیر. ایک ہے خطا کو یوں اٹھانا کہ اصل بری و ذمہ ہو جائے، ایسا کوئی بھی. اور ایک یہ ہے کہ اضلال، گمراہ کرنے کا وبال. من سنہ سنتن سیئۃ، بری طریقہ جو کسی کو برا بتائے گا اس پر چلنے والوں کا وبال اس پر ہوگا اضلال کا. تو اپنے گناہ بھی ہوں گے اور دوسروں کو گناہ پر آمادہ کرنے کے بھی ہوں گے، لیکن مجرم نہیں چھوٹیں گے. تو نفی اس بات کی ہے کہ ان کی خطائیں ایسے طریقے سے اٹھائیں کہ وہ بری و ذمہ ہو جائیں. نہیں، بات سمجھ آ گئی کیا کہا میں نے؟ نہ واسطان الناس، آگے واسطان جس کا جواب تمام تصویر یہ ہے کہ ایک بول بتانا کہ اصل وہ بھی تو اس طرح بول نہیں ہو جائے گا کہ اصل جو بھی بڑی جمع ہو جائے گا وہ ان پر بھی ہوگا اضلال کن پر. اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس وہ ٹھہرے ان میں 1000 سال مگر 50 سال کا. پس پکڑا ان کو طوفان میں اور وہ ظالم. پس ہم نے نجات دی ان کو اور کشتی والوں کو، اور کیا ہم نے اس کو نشانی للعالمین، جہان والوں کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہم نے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقوا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جانتے. بے شک وہ چیز جس کے اللہ کے ورے تم عبادت کرتے ہو وہ بت. وتخلقون، ایک اور تراشتے ہو، گھڑتے ہو جھوٹ. بے شک وہ لوگ، بے شک وہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ورے، نہیں مالک تمہارے لیے رزق ہے، بس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، اس کی عبادت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو بس تاخیر سے جھٹلایا گروہوں نے تم سے پہلے، اور نہیں رسول کے ذمے مگر بلا سے مبین. کیا انہوں نے نہ دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ ابتداء پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کو لوٹائے؟ بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. کہہ دے سیر کرو زمین میں، پر دیکھو کیسے اللہ نے مخلوق پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. النشأۃ الآخرہ، اٹھانا آخرت کا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سزا دے گا جس کو چاہے گا اور رحم فرمائے گا جس پر چاہے گا، اور اسی کی طرف تقلبون، تم پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ. اور نہیں تم عاجز کر سکنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے ورے کی حمایتی نہ مددگار. رب اوپر ذکر تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا. دیکھیے نوح علیہ السلام ہیں، آزمائش میں ڈالے گی. ابراہیم علیہ السلام ہیں، آزمائش میں ڈالے گی. لوط علیہ السلام ہیں، آزمائش میں ڈالے گی. شعیب علیہ السلام ہیں، آزمائش میں ڈالے گی. یہ آگے ان کے پہلے لوگوں کے جو آزمائش میں ڈالے گی ان کے واقعات. نوح علیہ السلام کو ہم نے قوم کی طرف بھیجا، وہ 1000 سال رہے، بس پکڑا مگر 50 سال. جہاں جمل میں یہ سناتن اور عامن کا فرق بتایا. کہتے سناتن وہ سال ہوتا ہے الجدب،
جس میں قادسالی ہو بارش نہ ہو. عام اس کو کہتے ہیں جو حسب جس میں پانی وانی بارش بارش. تو نوح علیہ السلام 50 سال 1000 سال رہے مگر 50 سال پکڑا طوفان نے ظالم تھے. ان کو بچایا اور کشتی والوں کو وجعلنا ہاں کہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو محلی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے الفالتا اس کاروائی کو ہم نے نشانی بنایا. جبکہ دوسرے فرماتے نہ سفینہ کا لفظ موجود ہے ہم نے اس سفینہ کو نشانی بنایا جہان والوں. اور بخاری کتاب اور تفسیر میں ہے کہ ادرکت ہو اوائل و حاضر امہ ادرکت تھا اس کشتی کو اس امت کے پہلے لوگوں نے دیکھا ہے نشانی. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو یہی بہتر اگر تم جانتے. انا ما یہ انا ما وہ حرف نہیں ہے مرکب. انا اس سمے احتیاط کرا مشبہ بالفعل ما تعبدون یہ موصول صلہ مل کر کے اسم اور آگے اوسانن یہ اس کی خبر. بے شک وہ چیز تعبدون ہم ما کی طرف ضمیر آ جائے ما لفظ مفرد مانن جمع. انما تعبدون ہم بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر اوسان مفت. وتخلقون افکا جھوٹ تراشتے. پہلے 7ویں پارے میں ابن جریر طبری خازن وغیرہ کے حوالے سے میں اصنام اور اوثان کی تفسیر نقل کر چکا ہوں. بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے اللہ کے بڑے تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں. اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اس کی عبادت کرو اس کا شکریہ ادا کرو اسی کی طرف لوٹائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ. اب اس کے متعلق آپ کو 2 تفسیریں ملیں خازن معالم کبیر وغیرہ. ایک یہ کہ یہ جملہ ہے معترضہ ہے آپ کی تسلی کے لیے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تیری اگر تکذیب کرتے ہیں تو گھبرائیں نہ پہلے امتوں کی بھی تکذیب ہے رسول کے ذمہ تو بلاغ مبین. دوسری یہ ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں تو پہلی امتوں کی تکذیب بھی دی. ہود علیہ السلام کا زمانہ ان سے پہلے تھا اور صالح کا زمانہ ان سے پہلے تھا. نوح علیہ السلام کا زمانہ ان سے پہلے تھا ابراہیم علیہ السلام. تو فرمایا کہ پیغمبر کا کام تو بیان کرنا ہے. کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر لوٹائے گا اللہ پر آسان ہے. تو کہہ دے زمین میں پھرو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی. پہاڑ دیکھو انسان دیکھو حیوان دیکھو یہ سب چیزیں دیکھو. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا نشأتاً اور آخرت کی اٹھان بھی اٹھائے. ہر چیز پر پائے جس کو چاہے گا سزا دے گا جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا سب اسی کی طرف جاؤ. تم لوگ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اس کے حکم کے نافذ کرنے سے نہ آسمان میں کوئی تمہارا ولی نصیب نہیں. والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا وہ لوگ نا امید ہو چکے میری رحمت سے اور وہ لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہو. پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو. پس اللہ نے نجات دی اس کو آگ سے. بے شک اس کے اندر البتہ کئی نشانیاں تھی اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. اور فرمایا بے شک تمہارا بنانا اللہ کے ورے اوثان کو دوستی کی وجہ سے تمہارے درمیان جو دنیا کی زندگی میں پھر قیامت کے دن انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا اور لعنت کریں گے تم میں سے بعض بعض کا اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور مالکم من ناصر. پس تصدیق کی ان کی لوط علیہ السلام نے
اور فرما بے شک میں ہجرت کرنے والوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی عزیز حق ہے۔ اور ہم نے عطا کی ان کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور بنائی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اجر اس کا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے بے شک تم البتہ کرتے ہو بے حیائی، نہیں سبقت لے گیا تم سے اس بے حیائی میں کوئی ایک بھی جہان والوں میں سے، کیا بے شک تم لاتے ہو مردوں پر اور کاٹتے ہو راستے کو، اور لاتے ہو اپنی مجلس میں منکر بری چیزیں۔ پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہا انہوں نے لا ہم پر اللہ کا عذاب اگر ہے تو صادقین میں سے۔ فرما اے میرے رب مدد کر میری علی القوم المفسدین، فسادی قوم کے مقابلے۔ انہیں لوگوں کا ذکر ہے جو نافرمان تھے، اوپر بھی آگے بھی انہیں کا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ملاقات کا۔ رب تعالیٰ فرماتے میری رحمت سے نا امید ہو، یعنی نا امید ہو جانا چاہیے، عذاب علیم کا شکار۔ یہ تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر مذکور ہوئی۔ اب جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب یہ تھا کہ تم اس کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں تھی قوم کے لیے جو ایماندار تھی۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ مثلا یہ نشانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، رسیاں آگ نے جلائیں، یہ ایک نشانی، بال نہ چھیڑا، بدن نہ چھیڑا، صحیح سالوں وہاں سے نکلی۔ محلی رحم اللہ تعالی جہاں یہ فرماتے ہیں اور بھی تفسیروں میں ہے کہ اس جگہ اللہ تعالی نے باغ بنا اور وہاں اس باغ و بہار میں وہ چلتے ہیں۔ خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ استاد بولیے، جانتے ہیں آپ؟ ہاں ذرا کہہ دیں۔ ہاں ذرا اونچی پڑھیے۔ آپ کو رب نے فوراً بجا دیا، وہاں باغ و بہار بنا دیا، کئی نشانیاں وہاں ہوئی۔ یہ کہتے ان فی ذالک، آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ ان نامہ حرف مرکب نہیں جو حصر کے لیے آتا ہے، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ما موصولہ، اتخذتموہم، یہ موصول کی طرف راجع ضمیر محذوف۔ یہ ما مصدریہ، یہ ما موصولہ نہ بنائے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ما اتخذتم یہ ہے ما مصدریہ، اور یہ اوثانن یہ ہے مفعول بہ، ودتا مفعول لہو، خبر انا کی محذوف، ما مصدریہ مانے یہ انا اتخاذکم من دون اللہ اوثانا، اوثانن یہ مفعول بہی ہے اتخاذ کا، مودتا مفعول لہو ہے، اور خبر انا کی محذوف ہے۔ مانا یوں کرتے ہیں
بے شک بنانا تمہارا اللہ کے ورے اوثان کو آپس کی دنیا کی زندگی کی وجہ سے لا ینفعکم، یہ تمہیں نفع نہیں دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ مفعول لا ینفعکم، پھر غور سے سننا، ما مصدریہ اتخذتم سارا جملہ مصدر بن گیا، ان اتخاذکم اوثانا لاجل المودۃ بینکم فی الحیات الدنیا لا ینفعکم، یہ تمہیں نفع نہیں دے۔ اب مودہ کا مفعول لہو ہے، آپ نے مفعول لہو کے بارے میں پڑھا کہ یہ کبھی فعل کا سبب بنتا ہے، کبھی فعل کا نتیجہ۔ عادت عن الحرب جبنن یہ سبب ہے، عادت عن الحرب جبنن، میں بیٹھا لڑائی سے، لاجل الجبن یہ فعل کا سبب بنا ہوتا ہے، اور کبھی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ضربتہ تعذیبا، میں نے مارا اس کو تاکہ ادب اس کو حاصل ہو، نتیجہ ادب ہو۔ اب یہاں دونوں معنی، وہ کیا؟ مودۃ بینکم کا معنی یہ ہے کہ تمہاری آپس میں جو دوستانہ دوستی تھی، اس دوستی کی وجہ سے تم نے، ایک دوست مشرک ہے، اس کی مودت کی وجہ سے تم نے بھی شرک کیا، تو یہ دوستی سبب بنی تمہارے اس شرک کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں یہ نہ پوچھو کہ نیک یا بد ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، یہ دیکھے اس کے خلیل اور دوست کیسے ہیں۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، جو دوست کے نظریات ہوں گے سو اس کے، حدیث کے لفظ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نیک ہے یہ بد۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس کے خلیل کون ہیں، جو ہوں گے پتہ لگ جائے گا۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، آدمی کے وہی دین نظریات ہوتے ہیں جو اس کے دوست ہیں۔ تو یہ جو تم نے شرک کیا، یہ مودت جو تمہاری دنیا میں تھی، یہ سبب بنی تمہارے شرک کا۔ دوسرا معنی نتیجے کا، تم نے جو اللہ کے بڑے اوثان کو بنا لیا اس لیے کہ تمہاری دوستی حاصل ہو، دنیا کی زندگی میں تمہارے الہوں سے دوستی ہو، کہ جو کافر ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ تم اس لیے شرک کرتے ہو کہ ان معبودان باطلہ کی تمہیں محبت حاصل ہو، ہے نہیں؟ یہ دنیا کی زندگی میں جب محبت حاصل ہوگی تو تمہارے کام بن جائیں گے۔ کیا کام ہے؟ دونوں مانو یہ ہماری آپس میں دوستی آپس میں جو دوستوں کی تھی، یہ سبب بنی اس شرک کی، کہ تمہارا دوست جو تھا وہ مشرک تھا، تم بھی اس محبت کی وجہ سے جو آپس میں دوستی تھی یہ سبب بنی تمہارے شرک۔ قاتوا عن الحرب جبنن۔ دوسرا ہمارا اس لیے قدم حاصل ہو، یا یہ کہ تمہارے آپس میں تمہیں یہ شرک جو تم نے کیا تو اس لیے کہ محبت تمہیں حاصل ہو، کہ ہمارے معبودوں کی تمہارے ساتھ محبت ہو اور پھر کام چلے۔
قیامت کے دن بعض کا انکار کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ٹھکانہ آگے وہ مالک من ناس۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تصدیق کی، لوط ابن فاران ابن آدم پیغمبر تھے تبھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی شام کے علاقے میں۔ ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ جو بیوی یہاں سے گئی تھی سارہ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی۔ ہی کی ضمیر راجے بس ہوئے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی نسل سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں 4000 پیغمبر آئے۔ یہ آپ کو تمام تفسیروں میں فوائد عثمانیہ تک میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ملے۔ دنیا میں بھی ہم کو کتاب سے الف لام جنس کی مراد ہے، ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی، کتابیں بھی، اگر ان کو دنیا میں دیا، آخرت میں صالحین میں سے۔ وَاذْكُرْ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تم بے حیائی کرتے ہو، اس میں کوئی ایک بھی جہان والوں میں سبقت نہیں لے گیا، کیا تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، اب چھوڑ دی، وہ پہلے آپ پڑھ چکے۔ وَتَبْتَغُونَ السَّبِيلَ، اس لفظ کو سمجھنا، تم راستہ کاٹتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ راستے میں جا کر کے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، جو مسافر آتے ان کو پکڑ کر کے ان سے بدفعلی چھوڑ دینے، حتیٰ کہ ان بستیوں پر لوگوں کا آنا جانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو ساودھانی کا راستہ رکھا ہے نسل انسانی کی پیدائش کا، اس کو تو تم کاٹتے ہو، اور تم نے غلط راستہ اختیار کیا، اور تم اپنی مجلس میں برائی کرتے ہو۔ یہ بھی تفسیر آپ کو ملے گی، مجلس میں ایک دوسرے کے سامنے بدی کرتے، یہ بھی ملے گا ایک دوسرے پر تھوکتے، یہ بھی ملے گا گوز بازی کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی گوز زیادہ دھماکے سے اٹھتی، مقابلہ گوز بازی کا بھی ہوتا تھا۔ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ مثلا قلم چھین لی مالک سے، اس نے اس کی طرف پھینک دی، اس نے اس کی طرف پھینک دی، اس نے اس کی طرف پھینک دی، اور وہ مالک چیختا رہا نہ نہیں۔ تطریف الاصحاب، یہ اپنی انگلیوں کو آگے رنگنا، جیسے عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں نا، اس طرح وہ اپنی انگلیوں پر ناخن بھی یہ سرخ کرتے ہیں۔ تو یہ سب خرابیاں ان کی ملیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی آیا ہے ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا سودا بیچتا ہے، تو دل لگی میں وہ سنترے اٹھا لیے، مالٹے اٹھا لیے، کھجوریں کھا لی، اور کوئی نہیں۔ جیسے جہاں سے وہ گڈے جاتے ہیں نا گنے کے، تو یہ لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ یہ تمام لوٹیوں کا کام ہے، مالک کی چیز کو بغیر اذن کے لینا سخت ہے، بلکہ اگر کوئی دے بھی تو آپ نہ لیں۔ بات میری سمجھ، گڈے پر کوئی ہو دے بھی تو نہ لیں۔ لوگ مسائل سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے کہ دینے والا وہ اس گڈے میں حصہ دار ہو، شریک ہو، تو شریک کی اجازت کے بغیر تنہا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نوکر ہو، مالک کوئی اور ہو، تو مالک کے اذن کے بغیر یہ دینے کا مجاز نہیں۔ یہ افسوس ہے کہ لوگوں نے حقوق العباد کو نہیں سمجھا، بہت سخت۔ بس جواب قوم کا نہ تھا، مگر یہ کہا کہ لا عذاب اگر ایسے تمہیں،
فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو، بے شک وہاں کے باشندے ہیں ظالم۔ کہا بے شک اس بستی میں لوط علیہ السلام، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو اس بستی میں ہیں، البتہ ہم ان کو بھی نجات دیں گے، ان کی آل کو بھی، مگر اس کی بیوی کو، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں۔ اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، پریشان کر دیے گئے ان کی وجہ سے، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے، از روئے دل کے، اور کہا انہوں نے نہ خوف کر نہ غم کھا، بے شک ہم تجھے نجات دیں گے اور تیری اہل کو، مگر تیری بیوی کو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں۔ بے شک ہم نازل کرنے والے اس بستی والوں پر رجزن، عذاب آسمان سے، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور البتہ تاکید سے چھوڑا ہم نے اس بستی کو نشانی واضح اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام، پس انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل بیٹھنے والے۔ اور عاد اور سمود کو، اور تاکید سے خوب راشن ہو چکی تمہارے لیے ان کے منزلیں، ان کے گھر، رہنے کی جگہ، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال کو، بس اس نے روکا ان کو راستے سے، اور تھے مستبصرین ہوشیار، اور قارون اور فرعون اور حامان کو۔ اور البتہ تاکید جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل لے کر، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے یہ آگے نکل سکنے والے، پس ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ پس ان میں کچھ وہ تھے جن پر ہم نے ہوا بھیجی، کچھ وہ تھے جن کو پکڑا آواز نے، ان میں کچھ وہ تھے جن کو دسایا ہم نے زمین میں، کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا، لیکن تھے لوگ اپنے نفوس پر ظلم کرتے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے بڑے کارساز، جیسے مثال ہے مکڑی کی، بنایا اس نے مکان، اور بے شک اوہن البیوت، گھروں سے کمزور تر، البتہ مکڑی کا گھر ہے، کاش کے یہ جان لیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو یہ پکارتے اللہ کے بڑے کوئی شے بھی ہو، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو، مگر عالم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے۔ لوط علیہ السلام کا قصہ اوپر سے آ رہا ہے، آگے بھی ان وہ فرشتے ہمارے نوجوانوں بچوں کی شکل میں آئے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بڑے معزز محترم مہمانوں کی شکل میں، تو خوشخبری تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، سورہ ہود میں آپ پڑھ چکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بستی جو سدوم ہے، سدوم بستی جہاں لوط علیہ السلام رہتے ہیں، ان کو ہم ہلاک کرنے آئے لوگ ظالم۔ کہا وہاں میرے بھتیجے لوط علیہ السلام، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو ہیں ان کو بھی نجات ملے گی، ان کی آل کو جو ماننے والے ہیں، بیوی واحلہ نامی وہ اس کو نہیں ملے۔ فلما ان جاءت، میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہدایت و نحو تک آپ کو ملے گا کہ ماضی پر ان کا لفظ زائد آتا ہے، ان ارادہ ان جاءت، فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت بچوں کی شکل میں، پریشان ہوئے، دل میں تنگی ہوئی۔ لا تخف ولا تحزن، نہ تو اپنی ذات تک خوف کرے نہ ہمارے بارے میں غم کرے، دونوں چیزیں نہیں۔ ہم آپ کو آپ کی آل کو نجات دیں گے، بیوی کے علاوہ کانت نہ، اس بستی والوں پر ہم عذاب نازل کریں گے آسمان سے۔ 4 قسم کے عذاب پہلے گزر چکے ان پر آئے، ان کی نافرمانی کی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اب وہ سعود وغیرہ میں ہے کہ مِنْهَا القریہ، ہم نے اس بستی کو چھوڑا نشانی، سدوم کو الٹا کر دیا، وہ موسفقات الٹی کی ہوئی بستی، اس کا نام
آج کے جغرافیے میں آب سیاہ کے نام سے اس کو تعبیر کرتے رکھنے فرمایا لقوم ویلا مدین خام مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو میری قوم اللہ کی عبادت کرو، آخرت کی امید رکھو، زمین میں فساد مت کرو۔ لوگوں نے جھٹلایا، رجفا نے پکڑا۔ آپ پہلے صیحہ کے لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ وعادن یہ مفعول ہے، نکالتے پہلے اہلکنا انا مہلکو، پہلے مہلکو کے لفظ گزرے، کہتے وَأَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ، کیونکہ جو فعل قریب گزرا ہے وہی زیادہ قریب ہے تو اس کو نکالا جائے۔ ہم نے ہلاک کیا قوم عاد اور قوم ثمود کو، اور ان کی رہنے کی جگہ تمہارے سامنے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کیا، راستے سے روکا۔ وَقَالُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اکثر تو فرماتے مستبصرین کے معنی بصیرت والے، ہوشیار، سمجھدار۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں کہتے وَقَالُوا مُسْتَبْصِرِينَ اے کانوا ضلالتاً، گمراہ تھے۔ وہ ضلالتاً کرتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے، ضلالہ بروزن کفر، گمراہ تھے۔ ہم نے اس کے لیے لغت کی کتابیں دیکھی، قاموس، تاج العروج، مختار الصحاح وغیرہ وغیرہ، تو ان میں مستبصر ان کا لفظ ازداد میں سے ملا۔ مستبصر ان کے معنی ظالم بھی ملا، مستبصر ان کے معنی ہوشیار بھی ملا، تو یہ لفظ ازداد میں سے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی وقالوا مستبصرین وقالوا ضلالتاً، ظالم کی جمع یہ گمراہ تھے، یہ بھی مانا۔ اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو، ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے اور سب نے استکبر کیا زمین میں۔ وما كانوا سابقين فكلا اخذنا، یہ اخذنا شریطۃ التفسیر ہے، اے اخذنا کلا، ہر ایک اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کچھ وہ تھے جن پر ہم نے حاسب ہے۔ یاد ہوگا 15ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ حاسب کے معنی آتے ہیں سنگریزے بھی، سنگریزے ہوں تو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسے۔ حاسب کے معنی تند اور تیز ہوا کے بھی آتے ہیں۔ یہ ہو تو قوم عاد کا ذکر بھی گزرا ہے، ان پر ریح سر رب نے بھیجی۔ ان میں کچھ وہ تھے جن کو شیخہ نے پکڑا، وہ شیخہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی صیحہ کا عذاب آیا۔ ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا۔ آج یہ آپ نے پڑھا ہے فخسفنا بہ وبدار الارض۔ ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، فرعون کو، حامان کو ہم نے غرق کیا۔ یہ سب ہے، اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا تھا لیکن جانوں پر ظلم کرتا۔ آگے رب تعالیٰ نے مثال دی ہے شرک کی کمزوری کی، اور اچھی طرح مثال کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تفسیر کبیر، قرطبی، مواہب الرحمن، سمین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں جو لکھا ہے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مکڑی یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ وہ جالا ایک وہ لگا ہوا ہے، مکڑی کا جالا، یہ مکڑی ہے۔ عنکبوت یہ ہے مفرد، جمع آتی ہے عناقب، جمع عناقب ہے، یہ آپ نے دستور المفرد شافیہ وغیرہ میں پڑھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے مشرک کے فعل، یہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے یہ نہ سردی سے بچائے نہ گرمی سے بچائے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والا نہ وہ اس کو نفع دے سکے نہ ضرر دے سکے۔ دوسری بات، یہ مکڑی جالا بنتی ہے
تو مکان کے نیچے، درخت کے نیچے۔ اس احمق سے پوچھو اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں کہ تو نیچے اپنے لیے کھڈا بناتی؟ مشرک خدا کو مان کر نیچے اپنے لیے کھڈے بناتا۔ یہ مکڑی ڈالا یا کسی کونے، مکان کے کونے میں یا درخت کے نیچے، پوچھو اتنا بڑا مکان، اتنا بڑا درخت تو یہ نہیں کفایت کرتا کہ نیچے اپنے لیے کھڈے بناتی ہے؟ مشرک رب کو مان کر، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان سے پوچھو لمن الارض ومن فیہا سیقولون للہ، تو اللہ کی ذات کو مان کر کے نیچے کھڈے بناتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ جو مکڑی ہے، یہ جو جالا بنتی ہے، اس کے لیے مٹیریل، مواد خارج سے نہیں آتا، اس کے پیٹی سے لعاب نکلتا ہے، پیٹ سے لعاب نکلتا ہے، اس کے جالے بنتے ہیں۔ مشرک کے پاس بھی خارجی اور نفس الامری دلیل نہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو نکلتے ہیں مشرک کے پیٹ سے نکلتے، کوئی خارجی نفس الامری دلیل نہیں، پیٹ سے نکلتے۔ فرمایا بے شک وہ مثالوں کی جن کو اللہ کے ولی نے انہیں کارساز بنا رکھا ہے، جیسے مثال ہے مکڑی کی، مکان بنایا، تمام گھروں میں کمزور تر گھر مکڑی کا۔ کاش کے یہ جانتے، اللہ جانتے ہیں ان کو جن کو یہ اللہ کے ولی پکارتے ہیں، کوئی بھی شے والعزیز الحکیم۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ان مثالوں کو نہیں جانتے مگر صرف حال۔ انہیں علماء کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں سمجھائیں، ہم نے سمجھا، ورنہ ہم کیا پڈی اور کیا پڈی کا شوربہ۔ اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا بلس ان فی ذلک لآیۃ، اتلو تلاوت کر جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب سے، اور قائم کر نماز کو، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے جو تم کرتے ہو، اور نہ جھگڑا کروانے کتاب سے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اور کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ایمان لاتے اس پر، اور ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے اس پر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر۔ اور نہ تھا تو تلاوت کرتا اس سے قبل کسی کتاب کو، اور نہ لکھتا تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن اس وقت البتہ شک کرتے باطل تھا، بلکہ وہ آیتیں صاف صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو دیا گیا علم، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری کہ اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے، تو کہہ دے پختہ بات ہے آیات نشانی اللہ کی طرف سے ہیں، اور پختہ بات ہے میں تو نذیر مبین۔ کیوں نہیں کفایت کرتی ان کو یہ کہ بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب، تجھ پر کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، رحمت ہے اور نصیحت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ رب تفسیر بیان القرآن ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلے شرک کا رد تھا، مجرم قوموں کا ذکر تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، کتاب پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ان کو اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کی فکر میں نہ پڑیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں کیا کرتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب پڑھیں، بڑی شے، اس سے آپ کو تقویت ملے گی۔ نماز قائم کریں، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ بے حیائی برائی سے روکے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، بے حیائی اور برائی سے نہ روکیں، تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔
ایک یہ کہ معاذ اللہ رب کا ارشاد غلط ہے. کون اس کا تصور کر سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہو قرآن پاک میں انا کے لفظ کے ساتھ ہو ان الصلاۃ، وہ غلط ہو. دوسری یہ شک متعین ہے کہ ہماری نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور نماز تو سب اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتے جو تم کرو. کتاب کا حوالہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ لطیفہ میں نے پڑھا ہے. مولا علی قاری رحم اللہ تعالی ایک سفر میں تھے اور ساتھی تھے ان کے، تو ایک صوفی قسم کا آدمی تھا، وہ نماز الگ پڑھتا تھا. ان سب نے کہا کہ حضرت آپ اگر ہمارے پیچھے نہیں ہوتی تو آپ پڑھایا کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں اور تم نے نہیں سمجھا، اس لیے میں نماز اکیلے پڑھوں. مولا علی قاری رحم اللہ تعالیٰ 11ویں صدی کے مجدد بیان کیے جاتے ہیں، چوٹی کے حالت، محدث، فقیہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کیسا قرآن کرام پڑھا ہے؟ کہا دیکھیے جی قرآن میں آتے ہیں ان الصلاۃ تنہا، نماز تو تنہا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ کیا ان الصلاۃ تنہا. تو ایسے قرآن دان بھی تو ہوتے ہیں نا. اوپر کتاب کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ. ہاں جو ظالم ہے تو ان کے ساتھ جدال احسن کرو. تم کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہمارا الہ تمہارا الہ ایک ہی ونحن له وکذالک انزلنا الیک الکتاب اے کما انزلنا الکتب علی الانبیاء من قبلک کما انزلنا الکتب، جیسے ہم نے کتابیں پہلے پیغمبروں پر نازل کی اسی طرح یہ کتاب تجھ پر نازل. جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے اس پر، اور ان لوگوں میں سے مکے والوں میں عرب والوں میں بھی کچھ ہیں جو ایمان لاتے اور ہماری آیات کے انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر. آگے فرماتے یہ کتاب رب نے دی، تو اس سے پہلے نہ تو کتاب کو تلاوت کرتا تھا نہ لکھتا تھا بے یمینے کا. یہ یمین کا لفظ جو ہے قید اتفاقی ہے، عموماً لوگ دائیں ہاتھ سے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ تو لکھتا تو باطل پرست یہ شک. باطل پرست کون ہے؟ یہود نصارہ کہتے کہ جی یہ وہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ ہماری کتابوں میں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم الرسول النبی، الرسول النبی الامی. امی کے لفظ آپ نے پہلے پڑھے نا، تو ہماری کتابوں میں تو اس نبی کا امی ہونا مذکور ہے، الرسول النبی الامی. تورات میں بھی ہے، انجیل میں. تو آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، آپ تو وہ نبی نہیں. اور عرب کے مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تھوڑا تھوڑا مضمون جوڑ کر بنا کر کے لکھتا ہے، اور یہ سوچو انہوں نے چھوڑے بھی. اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ وَاصیلۃ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ آپ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. یہاں تفسیروں میں ایک اور بات بھی آپ کو ملے گی، ابن کثیر وغیرہ میں وہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو حدیبیہ کی صلح تھی، وہ صلح حدیبیہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے. آپ نے لکھوایا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نمائندے سہیل ابن عمر سے صلح کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زود نویس تھے، خوب نویس بھی تھے. لکھ لیا
سہیل ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ کاٹو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانے تو آپ سے جھگڑا کیوں کریں؟ یہ صلح نامے میں رسول اللہ کا لفظ کاٹنا پڑے۔ بڑا اس پر آپ نے اصرار کیا لیکن نہ مانا۔ آپ نے فرمایا علی امحو رسول اللہ، یہ لفظ کاٹ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا امحو ابدا، خدا کی قسم میں نہیں مٹاؤں۔ بس کی بنا پر تک لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ان پر فکر کا فتویٰ نہیں آتا۔ ہاں اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور لمبی چوڑی تحریر کہتے تو پھر صرف ایک لفظ کے لکھنے سے امی ہونے سے کوئی نہیں لکھا۔ بات یہاں ہے فرما بلکہ آج کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دلوں میں جن کے علم دیا اور ہماری آیات کا انکار بھی کرتے جو ظاہر۔ کافروں نے کہا اس نبی پر اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو کہہ دے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس۔ اس آیت کی تفسیر میں جتنی بسط سے بات کی ہے راضی رحم اللہ تعالی نے، ان سے پہلے غالباً کسی نے کی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزات اللہ کے بس میں ہیں، کسی اور کے بس میں۔ اور میں نے ان کو بھی مزید حوالے ہدایت المرتاد الی طریق صواب، راہ ہدایت میں مضبوط بات کر دی ہے۔ باہر قرآن پاک کی آیات، احادیث، علم کلام کی باتیں، سورہ حدیث کی باتیں، معجزات جو ہیں اور اسی طرح کرامات، یہ اللہ کا فعل ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، نہ نبی کا نہ بدل۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتے کہ میں تو نذیر مبین ہوں، میرے پاس نشانیاں میرے بس میں نہیں۔ یہ کہتے نشانی نہیں اتری، آگے فرمایا نشانی کیوں نہیں اتری؟ اولم جگتے ہیں، نشانی کافی نہیں کہ ہم نے نازل کی کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر، یہ موجز فصیح دلیل کتاب نشانی نہیں ہے جس میں رحمت دیا ذکرہ کے قومی جو ہے تو کہہ دے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، جانتے ہیں معافی سماعت طلب۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر انکار کیا اللہ کا، وہ لوگ خاطر ہیں، تو اسے جلدی سے مطالبہ کر کے عذاب، اور اگر نہ ہوتی ہے اتحاد مقرر البتہ آ چکتا ان پر عذاب، اور البتہ ضرور آئے گا ان پر اچانک اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں تو اسے عذاب کا، اور بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی یہ کافر ہے، جس دن چھا جائے گا ان پر عذاب، ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور کہیں کہ رب تعالیٰ چکھو جو تم عمل کرتے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین کشادہ ہے، پس خاص میری پس عبادت کرو، ہر نفع چکھنے والا ہے موت کا، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جائے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اچھا ہے عمل، اچھا ہے اجر عمل کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ اور کتنے جانور ہیں نہیں اٹھائے پھر کے اپنا رزق، اللہ رزق دیتا ہے ان کو، اور تمہیں بھی، وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا۔ حافظ محمد، اور البتہ تو ان سے اگر سوال کرے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے جل جلالہ۔ فنا یوفکون، کہاں کو الٹے پھیرے جائے۔ اللہ تعالیٰ کو شادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تو ان سے سوال کرے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور زندہ کی اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ، کہہ دے الحمدللہ، بلکہ اکثر ان کے لازات رب۔ ابھی آپ نے ان کا سوال یہ سنا، کہتے ہیں نبیت اس پر نشانی کیوں نہیں آئی؟
اس کا پہلا جواب دے دیا کہ نشانیاں خدا کے پاس ہے میرے پاس. دوسرا نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن سچی بلیغ نشانی ہے. تیسرا جواب تو کہہ دے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے. اللہ کی گواہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر چاند 2 ٹکڑے کیا ہے. اقترب الساعۃ وانشق القمر. اور مجھے میرے ہاتھ پر رب نے صادر کیے، یہ خدا کی گواہی نہیں. اگر تم نشانیاں چاہتے ہو تو ان کو کیوں نظر انداز کرتے جو آسمانوں میں یا زمین میں جانتا ہے، لیکن جو باطل پر ایمان رکھتے اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان ہے. جب کفار نے کہا کہ اگر تو اچھی نشانی نہیں دکھلا سکتا، باغ تیرے لیے نہیں ہو سکتا، سونا نہیں ہو سکتا، لہریں نہیں چلا سکتا، تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں نا عذاب ہی تو لے آنے اس تو کر. اس کا جواب وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں تو اسے عذاب میں. جب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا لجام العذاب، ضرور آئے گا عذاب اور ان کو شعور بھی نہ. یہ تو اس عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں. جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو، مانگتے کہ وہ بن مانگے ملے گی ان کو. کس دن عذاب اوپر سے چھا جائے گا، پاؤں کے نیچے سے ہوگا. اس وقت اب تعالیٰ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون. رب اوپر کفار کا ذکر، آگے مومنوں کا ذکر ہے. قرآن پاک کا یہ طریق ہے کہ دونوں فریقوں کا مد مقابل ذکر کرتے ہیں. اے میرے بندو، میرے بندے ہیں کون؟ الذین آمنوا. زمین میری کشادہ ہے، میری عبادت کرو. ایک جگہ نہیں دوسری جگہ چلے جائے. جہاں بھی ہوگے ہر نفس نے موت تو چکھنی ہے. آنا ہمارے پاس ہے، مشرق میں ہو مغرب میں ہو کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب کو حاضر ہونا. جو ایمان لائق سے عمل کیے ہم ان کو بالا خانے دیں گے. غرفت ان کی جمع، غرفت ان کے معنی بالائی منزل، وہاں اوپر سے نظارے کریں گے اور آب و ہوا جو اوپر کی ہوتی ہے نیچے بھی. تجری میں تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. کون ہے؟ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب پر توکل کر. رب اوپر ذکر تھا کہ میری زمین کشادہ ہجرت کرو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے جائیں گے تو کھائیں گے. یہاں تو اپنا مکان ہے، اپنا علاقہ ہے، زمین ہوگی، باغ ہوگا، کاروبار ہوگا، وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا کی فکر نہ کرو. کائی من دابت، کتنے جانور ہی وہ اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے تم بھی. بلکہ جانوروں میں 2-3 ہی بیان کرتے ہیں. چیونٹی ہے اپنا ذخیرہ بناتی ہے، ایک اور چیز کا ذکر ہے، باقی کوئی جانور اپنا ذخیرہ نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ وقت پر ان کو دیتا. اللہ ضرور یہ ہو سکتا. السراج المنیر، علامہ عزیزی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر نہ الجامع الصغیر لسیوطی کی شرح. ایک ہے سراج المنیر علامہ خطیب شربنینی کی جو تفسیر ہے. یہ السراج المنیر فی شرح جامع الصغیر للعزیزی رحم اللہ تعالی، اس میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے پروردگار میں یہ جو آس پاس سمندر کے ہیں، سمندر ہے، ان کی مخلوق کو میں ایک وقت کا کھانا دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان ان باتوں کو چھوڑ، اپنا کام کر، کام ہی میرا شوق ہے. کہا سلیمان اپنے کام میں لگا رہے، یہ باتیں میرے ساتھ ہیں. کہانی پروردگار یہ جو آس پاس کا سمندر ہے اس میں جو مخلوق ہے کاچا شوق پورا تھا. سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے. سمندر کے کنارے پر بڑا وسیع ساحل تھا، نیچے چٹائیاں بچھائی گئی، کچا پکا اناج لا کر کے رکھا گیا. تو
ایک دابۃ من البحر، وہ مچھلی سب سے بڑی ذیل مچھلی اس کو کہتے ہیں یا کیا؟ ہاں وہیل. اچھا، اس نے کہا کہ مجھے پہلے کھانے کا موقع ملے. وہ آئی، اس نے سارا کچھ ہضم کر لیا. کہنے لگی اور کہا اور تو کچھ بھی نہیں. تو مچھلی کہنے لگی پروردگار آج ہی مخلوق کے بس میں پڑی، آج ہی میں بھوکی رہی. تب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام یہ میرے کام ہے، تو چھوڑ. یا سراج المنیر میں واقعہ موجود. تو کتنے جانور رزق نہیں اٹھائے گئے. رب اوپر کافروں کا مسلمانوں سے اختلاف کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہجرت پر مجبور. فرمایا ظالموں کافروں، بنیادی باتیں تو تم مانتے ہو، الجھتے کیوں؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کی، زمین کس نے پیدا کی. سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کافر کہیں گے اللہ نے جل جلالہ. وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتے ہیں، مخلوق کے لیے تنگ کرتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. اگر تم ان سے سوال کرے من نزل من السماء، یہ بتاؤ آسمان سے پانی کس نے اتارا، اس کو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا، یہ کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ. تو کہہ دے الحمدللہ. تم بنیادی باتیں تو مانتے ہو، پھر کیوں الجھتے ہو؟ بنیادی باتیں ماننے کے بعد الجھنے کا کیا ماننا؟ بل اکثرهم لا یعلمون وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی زندگانی ہے. کاش کہ یہ جان لیں. پر جس وقت سوار ہوتے کشتیوں میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پر جب رب ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اچانک وہ شرک کرنے لگتے تاکہ انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی، اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں. بس ان قریب یہ جان لیں گے. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے. کیا باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے انکار کرتے ہیں. اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، یا اس نے حق کی تکذیب کی جب اس کے پاس آیا. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا. اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں، البتہ ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ محسنین کے ساتھ. اوپر ذکر تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت، یہ موت کو، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. اب دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا اور کچھ نہیں. جس کو خود حاصل ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، دوسرا تماشا کر رہا ہے. یاد رکھو آخرت کا گھر الہی الحیوان، وہی آخرت کا گھر زندگانی. جندن وہ ہے، زندگانی صرف حیوان. کاش کے یہ جان. رب اوپر فرمایا کہ بنیادی باتیں بھی مانتے ہیں کفار، اور آخری بات بھی مانتے ہیں. وہ کون سی؟ جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اکیلے رب کو پکارتے ہیں. تو یہی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، فریاد رس بھی وہی. اور ظالموں جب تم خود مانتے ہو ہزارہ قبول فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو فلما نجاہم الی البر، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ پہلے تفصیل سن چکے ہیں آپ کہ جب سمندر میں طوفانوں میں گھرتے تھے تو ان کے ملاح بھی کہتے تھے فإن آلہتکم لا فإن آلہتکم لا تنفع ولا شیئا، تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں نفع دے سکتے، صرف اکیلے رب.
ظالموں بنیادی باتیں بھی تم مانتے ہو، آخری بات بھی مانتے ہو، پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ کیوں اختلاف کرتے؟ پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، عنقریب جانتے ہیں۔ آگے فرما دیکھو ہماری نعمتیں تو بے شمار، یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو بنایا امن والا، آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، حرم میں بڑے امن سے رہتے ہیں، تو یہ خدا کی نعمت ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ باطل پر تو یہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کے افتراء باندھے یا حق کو جھٹلائے؟ دونوں تفسیریں پہلے ہوتی الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذین جاہدوا فینا، فینا کا کیا معنی؟ بعض نکالیں گے والذین جاہدوا فی حقنا، بعض نکالتے ہیں جاہدوا فی سبیلنا، بعض نکالتے جاہدوا فی رضائنا، کوئی مفسر کوئی لفظ نکالتے ہیں، کوئی نکالتے فی حقنا، ہمارے حق، ہماری رضا، ہماری راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ چھٹے پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں بھی سبل ہے، یہاں بھی سبل، اس سبل میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، قاضی، سروردی، نقش بندی، یہ سب اس میں شامل، سب ایمانی کی راہ ہے، الگ نہیں ہے۔ جنہوں نے الگ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، شکست دی گئی رومیوں کو فی ادنی الارض، قریب زمین میں، اور وہ اپنے شکست خوردگی کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مومن۔ اللہ کی مدد سے مدد کرتا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے، وعدے اللہ تعالیٰ کا نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ظاہر من الحیات دنیا کی ظاہری زندگی کو، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہے۔ کیا اور انہوں نے نہ غور اور فکر کیا اپنے نفوس میں کہ وہ چیز نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور مقرر میعاد کے لیے، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات کے البتہ منکر ہیں۔ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ بس تاکہ دیکھ لیتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے تھے، وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نشانات کے لحاظ سے زمین میں، اور آباد کیا انہوں نے زمین کو اکثر اس سے کہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، برا ہی یہ کہ انہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور تھے ان آیات سے استہزاء کرتے۔ ربط تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ ہے۔ تو آخرت میں کافروں کو جہنم حاصل ہوگی، اور مومن اللہ تعالی کی معیت سے فائدہ اٹھائے۔ اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں مومنوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی تو حق ہے،
دنیا میں بھی اللہ تعالی حق والوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو رب شکست دیتا ہے اور ان کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ نام اس کا سورہ روم، شان نزول اس کا یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومیوں کی تھی جو مسلکن عیسائی تھی، دوسری ایرانیوں کی تھی جو مجوسی اور آتش پرست تھی۔ اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے مسلمان عیسائیوں کے قریب تھے، یہی وجہ کہ ان کی عورتوں سے نکاح، ان کا ذبیحہ حلال گزر چکا ہے، اور کافروں کا قارورہ یہ آتش پرستوں سے ملتا تھا کہ ہم جنس و یمیل و الی الجنس۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے روم کا سارا علاقہ رومیوں سے لے لی، حتیٰ کہ قسطنطنیہ جو دارالخلافہ تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ یہ تمام خلیج فارس کی ریاستیں یہ پہلے رومیوں کے پاس تھی، ایرانیوں نے سب لے، شام کا علاقہ اور علاقے سب لے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو طبی طور پر کچھ رنج تھا کہ جو لوگ ہمارے قریب تھے کچھ ذہن میں وہ شکست کھا گئے، اور ذہنی لحاظ سے جو ہم سے دور تھے آتش پرست وہ غلبہ پا گئے، اور کفار کو خوشی تھی، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا رجحان عیسائیوں کی طرف ہے اور ان کی شکست کرنے سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ ایرانیوں کے مجوسیوں کے فتح پانے سے خوش ہو۔ ایسے موقع پر یہاں گفتگو چلی، یہ آیتیں نازل ہوئی کہ چند سالوں کے بعد رومی پھر غالب آئے۔ اس سلسلے میں بظاہر کوئی امکان نہ تھا، ظاہری اسباب کے لحاظ سے رومیوں کے ایرانیوں پر غلبہ پانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ کفار نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے ساتھ شرط لگاؤ، یہ بتاؤ کتنے سالوں میں رومیوں کو پھر ایرانیوں پر غلبہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بضع سے بھی سمجھا کہ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، کہا کہ 3 سے 9 سال تک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا، اس زمانے میں طرفین سے شرطیں لگانی چاہیے، 100 اونٹ شرط لگی تھی، یا اگر 9 سال کے اندر اندر رومیوں نے ایرانیوں سے اپنے علاقے لے لیے تو 100 اونٹ ہم قریش تجھے دے دیں گے، اور اگر وہ نہ لے سکے تو ابو بکر تجھے اور تیری جماعت کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، شرط طرفین سے مل۔ اللہ تعالی کی قدرت عین بدر کے موقع پر ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر رومیوں نے اپنے علاقے ایرانیوں سے لیے۔ تو یہ قرآن پاک کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، جبکہ ظاہری اسباب اس کے حق میں نہ تھے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو پیغام بھیجا، اشرط عملک، کہ شرط جو ہے پوری، باوجود کافر ہونے کے بعد کے کتنے پکے تھے،
وہ کہہ تو سکتے تھے کہ ایک طرف تم ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہو، بدر میں 70 آدمی ہمارے مارے، پھر شرطیں مانگتے ہو، تم نے تو شہر ہی چھوڑ دیا ہے، اب دوسرے علاقے میں جا کر کے ہم سے شرطیں مانگتے ہو۔ بہانے تو بڑے تھے، لیکن نہیں، 100 اونٹ انہوں نے شرط کے مطابق بھیج دی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر۔ یہ تفسیر خازن، معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ شان نزول مذکور۔ الاسلامی غلبت روم، رومیوں کو شکست دی گئی فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، کیونکہ عرب کا آخری علاقہ جو تھا اس سے آگے وہ رومیوں کا علاقہ ہوتا تھا، شام کا علاقہ، تو اس قریب کی زمین میں بھی شکست ہوئی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبٍ، یہ غلب جو ہے مصدر ہے اور یہ مفعول کے معنی تھے۔ معنی یہ ہے کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ مغلوبیتہم، اپنی مغلوبیت کے بعد، مصدر ہے مبنی للمفعول، اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ عنقریب غالب ہے، چند سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے معاملہ ہے، پہلے بھی بات، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ ایک تو بدر میں ان کو کامیابی نصیب ہوگی، اور ایک شرط جو ان کے وکیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی اس میں بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہے جس کی چاہے، بہو العزیز۔ وعد اللہ، وعدہم اللہ وعد المفعول مطلق ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہاں جانتے کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو تو وہ خوب جانتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل غافل۔ آگے رب تعالیٰ یہ کہا کہ آخرت سے غافل ہیں، اس آخرت کے اس بات کے لیے آگے دلیل ہے کہ آخرت کیوں نہیں آ سکتی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے نفوس میں، اپنے دلوں میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ ہے، مگر حق کے ساتھ، اور ان کے ایک وقت مقرر ہے۔ تو جو رب آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، زمینوں کو پیدا کر سکتے کیا ہے، وہی رب آخرت بھی لائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے منکر، حالانکہ آخرت کے وجود اور اس کے ثبوت کی دلیلیں قطعی موجود۔ فرمایا قیامت جو ہے کبریٰ تو اپنے مقام پر آ گئی، قیامت صغریٰ کے نظائر دیکھ کر کے عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ دیکھ لیتے کیا انجام تھا ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، اور ان کے نشانات زمین میں ان سے زیادہ تھے، بڑے بڑے مینار، بڑی بڑی عمارتیں، بہت، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اکثر اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ ان کی عمریں بھی چھوٹی ہیں، ان کے قد بھی چھوٹے ہیں، ہمتیں بھی چھوٹی ہیں، ان لوگوں نے زمین کو بھی جانا، ان کے پاس بھی رسول واضح دلائل لے کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا۔ پھر ہوا کیا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، ان لوگوں کے انجام جنہوں نے برائی کی تھی برا ہوا۔ کیا؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ یہ دیکھیے، یہ عاقبت کی نسب ممتحن آپ سے پوچھیں گے تو کہنا کہ یہ عاقبۃ الذین، یہ کانا کا ایک خبر مقدم ہے، السوء یہ اسم وقت، تو اصل یہ ہے کانا سوء عاقبۃ الذین اساءوا۔ نسب کی وجہ سمجھ آ گئی کہ یہ خبر مقدم ہے کانا کی، سوء اسم وقت، ان کا انجام برا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابتداء مخلوق کو پیدا کرتے ہے، پھر اس کو لوٹائے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور کیا نہیں ان کے لیے
اور نہ ہوں گے ان کے لیے شرکاء میں سے شفاعاء سفارشی، اور ہوں گے اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن یتفرقون، یہ متفرق ہوں گے، بکھر جائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، پس وہ فی روضۃ یحبرون، باغ کے اندر خوش کیے جائیں گے۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، پس وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پس پاک اللہ کی ذات جس وقت شام کرتے ہو اور جس وقت صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے تعریف آسمانوں میں اور زمین میں اور عشین پچھلے پیر، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ۔ قیامت کے منکر جو تھے، ان منکرین کو سمجھانے کے لیے دلائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے منکروں، غور تو کرو، اللہ یبدأ الخلق، ابتداء مخلوق بھی تو اسی نے پیدا کی، پھر اس کو لوٹائے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ آج قیامت کے انکار کرتے ہیں، قیامت جب قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم نا امید ہو جائے گے۔ نا امید اس لیے کہ وہاں نہ ایمان اختیار کرنے کا موقع، نہ عمل صالح کرنے کا، وہاں تو جو کیا ہے اس کا صلہ ملے گا۔ اور جن کو آج انہوں نے شرکاء بنا رکھا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ان کے شرکاء میں سے سفارشی بھی کوئی نہ ہو، اور اس وقت اپنے شرکاء کا انکار کریں گے۔ یہ ان کا انکار کریں گے، وہ ان کا انکار کریں گے، ما کانوا ایانا یعبدون، ایک دوسرے پر الزام ڈھاتے گئے۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، یہ متفرق ہوں گے، الگ الگ۔ وہ کیسے؟ جو مومن ہیں، اچھے لوگ ہیں، عمل کرنے والے، وہ تو فی روضۃ یحبرون، باغ کے اندر، جنت کے اندر یحبرون کا کیا معنی؟ یحبرون کی ایک تفسیر یہ ہے یسرون، ان کو خوش کیا جائے۔ یہ تفسیر بھی ہے ینعمون، ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یحبرون، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ یحبرون، امام اوزاعی نقل کرتے رحم اللہ تعالی، ان کو وہاں گانے سنائے جائیں گے، گیتے سندرے، سمجھ آئی؟ تو یہ یسرون یہ بھی ہے، ینعمون بھی ہے، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، معالم التنزیل، کشاف وغیرہ وغیرہ میں یہ تفسیریں موجود۔ اور باقی رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، آخرت کی ملاقات کی، وہ عذاب میں حاضر کیے گئے۔ فرمایا ہم نے تو حق بیان کر دیا، فسبحان الذی فینا تمسون۔ بعض حضرات نے تمسونہ سے شام اور عشاء کی نماز ثابت کی، وحین تصبحون سے صبح کی نماز، اور اسی کی تعریف آسمانوں زمینوں میں، اور پچھلے پیر سے کہتے ہیں یہ عصر کی نماز آئی، وحین تظہرون سے ظہر کی نماز۔ بعض نے ان سے بھی استدلال کیا، وہ ذات زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے، زمین کو مر چکنے کے بعد زندہ کرتی ہے۔ یاد رکھو جیسے یہ آتی ہے کذالک تخرجون، ایسے ہی تم قبروں سے اٹھائے جاؤ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم، یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اچانک تم بشر و تنتشرون، بکھری اور پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے پیدا کیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور بنائی اللہ نے تمہارے درمیان دوستی اور شفقت۔ بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا،
اور تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا. بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں للعالمین جاننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو اور تمہارا چلنا اللہ کے فضل سے. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ دکھلاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے لیے اور اتارتے آسمان سے پانی پر زندہ کرتے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد. بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قائم آسمان اور زمین اس کے حکم سے. پھر جس وقت بلائے گا تمہیں بلانا زمین سے اچانک تم نکل پڑو گی. اور اسی کے لیے منفی السماوات مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں سب کے سب اسی کے فرمان بردار. اور وہ ذات ابتدان مخلوق کو پیدا کرتی ہے پھر اس کو لوٹائے گی اور لوٹانا اس پر زیادہ آسان ہے. اور اسی کے لیے صفت اعلیٰ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ غالب ہے حکمت والا. قیامت کا انکار چونکہ بڑے زوردار الفاظ میں کرتے تھے. ما نحن بمبعوثین ہے ہاتھا لما توعدون اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید. اس لیے اللہ تعالی نے قیامت کے اس بات کے لیے مختلف دلائل پیش کیے کہ دیکھو ومن آیاتی خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا خلق و من تراب. پھر تم انسانوں منتشر ہو کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے کوئی شمال میں ہے کوئی جنوب میں. دیکھو خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے مردوں کے لیے عورتیں عورتوں کے لیے مرد تاکہ تم ان سے سکون حاصل. اور تمہارے درمیان رب نے مودت اور رحمت بنائی. کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں دوستی ہوتی ہے جب جوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر رحمت ہو. ایک دوسرے پر بابا بھی شفقت کرتا ہے سمجھ آئی مائی بھی شفقت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا بابا وہ کہتے مائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوستی اور رحمت درمیان میں اس میں خدا کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ رات بنائی دن بنایا سکون مرد پیدا کی عورتیں پیدا کی مدد پیدا کی. ومن آیاتی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں کا پیدا کرنا زمین کا پیدا کرنا تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا رنگتوں کا مختلف ہونا. یہ سب دیکھیے کتنے انسان آج موجود ہیں کتنے پہلے گزر چکے کتنے ہوں گے لیکن جو پیدا ہوئے یا ہیں یا ہوں گے کوئی دو آدمی آپ کو مردوں میں اور عورتوں میں ایسے نہیں ملیں گے کہ من وہاں دوسرے کے ہم شکلوں فرق کوئی نہیں ایسے نہیں ملیں. اللہ کی قدرت دیکھو کتنے بے شمار ماڈل ہیں اور نمونے. کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی کی زبان کچھ ہے کسی کی کچھ ہے. یہاں دیکھیے آپ اگر کسی کو کہہ دیں نا کہ آپ میتر ہیں میتر تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا. کسی کو کہے عورت کو کہے تو میترانی ہے تو لڑ پڑے گا. اور چترال میں آپ کہیں کہ میتر ہیں تو میتر کے معنی وہاں سردار یہاں میتر کے معنی چوڑا سمجھ آئے. میتر چترال میترانی وہی زبان ہے وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے. یہاں آپ کہیں گے کس نے کہا بعض علاقوں میں کہیں گے کس نے کہا کومری میں چلے جائیں تو کہیں گے کس نے کہا سمجھ آئے. کہیں کس ہے کہیں کس ہے کہیں کچھ. واختلاف السنتکم یہ زبانیں مختلف. اچھا فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں للعالمین. عالم کا لفظ ہے کیونکہ زبانوں کو جاننا تو عالم کا کام ہے نا تو اس لیے عالمین کا. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارا سونا ہے سوتے ہو رات کو بھی دن کو بھی
اور پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، کوئی رات کو مزدوری کرتے ہیں، کوئی دن کو کرتے ہیں، سب چیزیں اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو سنتی ہے سماع قبول، سماع افہام، سماع اتحاد۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں بجلی دکھلاتا ہے خوف اور طمع کے لیے۔ بارش ہونے سے پہلے چمک آتی ہے تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ بجلی گری تو مر جائے، طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو حالات درست ہو جائیں۔ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس کو زمین کے مر چکنے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں نشانی ہے خدا کی قدرت کی لقوم یاد۔ اور خدا کی قدرت کی نشانیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے، پھر قائم ہے آسمان بھی زمین بھی اس کے حکم سے، نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین ہلتی ہے۔ پھر جس وقت تمہیں بلائے گا بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، نکل آؤ گے۔ اب یہ ہے نتیجہ کہ اس رب کی قدرتیں ہیں، وہ تمہیں زمین سے نکالے گا۔ اسی کے لیے من فی السماوات والارض، کل من فی السماوات والارض، تنوین والمضاف الیہ کے سب اس کے فرما بردار۔ لہذا خدا کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھنی، یاد رکھو وہ الذی یبدأ الخلق، جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرتے پھر لوٹائے، وہو اہون علیہ۔ یہاں ایک لفظی بات ہے، ایک معنوی بات ہے۔ لفظی تو یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر کدھر جاتی ہے، تو کہتے ہیں یعیدو میں جو اعادۃ المصدر ہے اس کی طرف آتی ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے یذکر و یؤنث، خصوصاً ایسا مصدر جو تا والا ہو، مناظرۃ، مجادلۃ، مقابرۃ، تبصرۃ وغیرہ وغیرہ، تو یذکر و یؤنث دونوں باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ دوسری ہے احون، اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ وہ اعادہ اللہ پر بہت آسان ہے، تو اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ابتدان پیدا کرنا مشکل، ابتدان پیدا کرنا تو مشکل تھا، اعادہ اس پر بہت آسان۔ تمام تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا، فرماتے ہیں یہ صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ مخلوق کے علم میں کسی چیز کا نمونہ دیکھ کر کے بنانا وہ آسان ہے، بنسبت اس کے کہ بغیر نمونے کے ابتدا بنا۔ اس کے نزدیک تو ابتدا بھی اسی طرح، انتہا بھی اسی طرح، ابتدان پیدا کرنا بھی اسی طرح اور دوبارہ لوٹانا بھی اسی طرح۔ ذالک علی اللہ یسیر، لیکن تمہاری فہم کے مطابق، تمہارے سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ جو رب ابتدان پیدا کر سکتے سمجھو کہ اس پر اعادہ آسان ہے۔ رب پر تو دونوں باتیں آسان ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کے لیے صفت بلند، وہ لا الہ الا اللہ فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ بیان کی اللہ نے تمہارے لیے مثال تمہارے نفوس سے، کیا ہیں تمہارے لیے ان سے کہ مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، وہ ہیں شریک اس چیز میں جو ہم نے تمہیں رزق دی، بس ایسا کہ تم اس میں برابر ہو، ان سے تم خوف کرتے ہو جیسے تم خوف کرتے ہو اپنے نفوس سے۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس قوم کے لیے جو عقل رکھیں، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی اپنی خواہشات کی علم کے بنا، بس کون ہدایت دے اس کو جس کو اللہ بہکائے، اور نہیں ان کے لیے من ناصرین مددگار۔ فاقم وجہ کا، پس قائم کر تو چہرہ اپنا دین کی طرف، حالہ کونے کا حنیفہ، ڈرا حالے کہ تو ایک ہی طرف ہونے والا ہو۔ فطرت اللہ التی، یہ فطرت اللہ کی وہ جو اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی ہے دین قیم، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو اسی کی طرف، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز، اور نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے تفریق کی دین میں، وقان و شیعہ اور شیعہ ہو،
कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम, हर ग्रोह उस चीज पर जो उनके पास है फरिहून, खुश हो रहा है। और जिस वक्त पहुंची इंसान को जुर्म तकलीफ, पुकार के अपने रब को, रुजू करके उसकी तरफ, फिर जिस वक्त चखाता है वो उनको अपनी तरफ से रहमत, अचानक के ग्रोह उनमें से अपने रब के साथ शरीक ठहराता है ताकि इनकार करें उस चीज का जो हमने उनको दी। बस फायदा उठा लो, बस अनकरीब तुम जान लो। क्या हमने नाज़िल किया उन पर, नाज़िल किया हम पर कोई सुल्तान सनद दलील, बस वो सनद बोलती है उस चीज के मुताबिक जिसकी वजह से ये शिरक करते हैं। और जिस वक्त हम चखाते हैं लोगों को रहमत, खुश होते उस पर, और अगर पहुंचे उनको तकलीफ बसबब उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, अचानक वो यकनतून, नाउमीद हो जाते। क्या न देखा उन्होंने कि बेशक अल्लाह ताला कुशादा करते रिज़्क़ जिसके लिए चाहे और तंग करता है, बेशक इसके अंदर अलबत्ता निशानी उस कौम के लिए जो ईमान लाती। बस दे तो करीबी रिश्तेदारों को हक उनका, और मिस्कीन को और मुसाफिर को। यही बेहतर है उन लोगों के लिए जो इरादा करते अल्लाह की रज़ा का, और वो लोग हैं वही मुफलिह फला पाने वाले। और वो चीज जो तुम देते हो सूद, ताकि बड़े लोगों के मालों में पस नहीं बढ़ता अल्लाह के यहाँ। और जो चीज देते हो तुम ज़कात से, इरादा करते हो वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा का, बस वो लोग हुमुल मुज़िफ़ून, वही दो चंद करने वाले, बढ़ाने वाले। अल्लाह की जात वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया उसने,